بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں مرکزی جامعہ مسجد بلال، محلہ بلال کالونی، مین بازار، دروگے والا، لاہور میں موجود ہوں۔ آج یہاں پہ شہنشاہ خطابت، خطیب اہل سنت، شاہ سوار خطابت، غازی ملت، نب باز قوم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد افتخار احمد گولڈوی چشتی صاحب خطاب کرنے والے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ مووی پسند آئے تو آپ اپنے علاقہ میں کسی جگہ بھی ریکارڈنگ کروانا چاہیں تو آپ ہم سے ریکارڈنگ کروا سکتے ہیں۔ موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو پورے ملک کی طرح آج لاہور میں بھی موسم جو ہے وہ رات گئے بارش ہونے کی وجہ سے موسم کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ میں نثار روان، ماسٹر ریکارڈنگ کمپنی، لاہور، پاکستان۔ نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں، اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں، اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں۔ رب آپ بنایا غم خار بڑا سونا، او نال خود فرمایا نال خود فرمایا میرا یار بڑا سونا۔ اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں، اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں، اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں۔ اور دن سارے سونے نے او جڑے رب نے بنائے نے، دن سارے سونے نے او جڑے رب نے بنائے نے، پر جڑے وار حضور آئے جڑے وار حضور آئے او وار بڑا سونا۔ اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں، مل کے پڑھیے اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں، اونچیاں
اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اور دنیا دے شہراں دے بڑے سونے نظارے نے دنیا دے شہراں دے بڑے سونے نظارے نے پر ہر سونے تو سونے دا ہر سونے تو سونے دا دربار بڑا سونا اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اور سرکار دے موڈے تے او شبیر پہ آ کے نے سرکار دے موڈے تے او شبیر پہ آ کے نے او سواری بڑی سونے او سواری بڑی سونے او سوار بڑا سونا اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اور سونے دیاں نعتاں نے او سونے دیاں باتاں نے سونے دیاں نعتاں نے او سونے دیاں باتاں نے او ملے آئے ظہوری نو او ملے آئے سنیانو اظہار بڑا سونا اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی اس جمعۃ المبارک دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور جمعہ دا دن مسلمانوں بڑی برکت والا عظمت والا دن ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے کہ ویسے پورے ہفتے دے اندر میرا جو امتی میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے رب کائنات نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ او فرشتہ کائنات دے کسے بھی کونے تے میرے نبی دی ذات تے پڑھیا ہویا درود و سلام حضور دی بارگاہ پیش کرتا ہے لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعۃ المبارک دے دن اس دن دے اندر ایک ایسی گھڑی آندی ہے ایک ایسا لمحہ آندا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لمحے جڑا میرا امتی میرا عاشق میری ذات درود و سلام پڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اس غلام دے سلام نو سن کے خود جواب عطا فرمانا ہوں حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں میرا عاشق میری ذات درود و سلام پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالی اس لمحے میری روح نو واپس لوٹا دیندا ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے عاشق دے سلام دا جواب عطا فرما دینا وا تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعۃ المبارک دے دن دی فضیلت بیان فرمائی ہے لہذا اسی آج جمعے دے دن حاضر ہیں
دعا کرنے ہیں کہ رب کائنات علماء سانو سب نو عطا فرماوے کہ سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھیے اور آقا دی بارگاہ چو سلام دا جواب آ جاوے۔ مسلمانوں، آج دے دن جو آیا مقدسہ تہاڈے سامنے تلاوت کی تھی، جن دے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میری ذات کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، میرے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو سودا کرتا ہے، آئیے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم کسی دکاندار کے ساتھ سودا کریں، کاروبار کریں تو ہمیں جہاں سے نفع حاصل ہوتا ہے ہم وہاں بار بار جاتے ہیں، اس تاجر کے ساتھ کاروبار بار بار کرتے ہیں جو ہمیں نفع دیتا ہے۔ تو مولا ہم تیرے ساتھ، اگر کوئی بندہ تیرے ساتھ سودا کرتا ہے تو مولا تو اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ دنیا دار تو نفع دیتا ہے، مال و دولت میں نفع ہوتا ہے، ہم بار بار جاتے ہیں، تو مولا ہم تیرے دروازے پر جب آئیں، جب تجھ سے سودا کریں تو تو کیا دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ سودا کرتا ہے میں اس اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہوں، میں اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان بندوں پر پھر جو ہے مہربان ہو جاتا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے جو آیا مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سودا کیا، رب کائنات کے ساتھ کاروبار کیا، تو پھر رب کائنات نے دونوں جہاں میں انہیں عزتیں عطا فرمائیں۔ ان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق میں سے آج ہم ایک عاشق جنہیں حضرت اویس کرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادت کے صدقے، ان کی ریاضت کے صدقے، ان کے جو ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو سجدے کیے، ان سجدوں کے صدقے رب کائنات ہماری عبادت میں بھی لطف عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں بھی وہ عاجزی، وہ انکساری رب کائنات ہمیں عطا فرمائے۔ تو قابل توجہ کہ حضرت اویس کرنی کو کرنی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ یمن کے رہنے والے ہیں، اور یمن کے قریب جو ہے ایک گاؤں ہے جسے کرن کہا جاتا ہے، اور اس گاؤں کے رہنے والوں کو کرن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں اس علاقے میں اس دور سے پچھلے زمانے میں جو ہے اس علاقے کی کھدائی کی گئی، تو جب کھدائی کی گئی تو زمین کے نیچے سے ایک سینگ نکلا، جانور کا ایک سینگ نکلا، تو سینگ کو بھی کرن کہتے ہیں، کیونکہ کرن سینگ کو ہی کہتے ہیں اور کرن کو سینگ کہتے ہیں، لہذا اس لیے اس کا نام ہمیشہ کے لیے جو ہے کرن رکھ دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم مبارک پر بال بہت زیادہ تھے، اور جس کے جسم پر بال بہت زیادہ ہو اسے بھی کرن کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے معتبر روایت یہی ہے کہ اس علاقے کو کرن اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ اس علاقے میں ایک سینگ نکلا تھا، سینگ کی وجہ سے اسے کرن کہا جاتا تھا۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو ہے آپ کا عبداللہ ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق ابن عبداللہ کہا جاتا تھا، لیکن اصل نام عبداللہ اور آپ کے والد کا نام جو ہے عامر تھا، عبداللہ ابن عامر اصل حضرت اویس کرنی کا نام تھا۔ بعد میں اماں جان نے آپ کا نام جو ہے اویس رکھا، تو آپ کا نام پھر اویس ہی مشہور ہو گیا۔ اصل نام جو بچپن میں رکھا گیا وہ عبداللہ، والد کا نام عامر تھا، لیکن بعد میں والدہ کی خدمت اتنی کی، والدہ محبت سے اویس پکارا کرتی تھی، جس وجہ سے آپ کا نام اویس رکھ دیا گیا۔ اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے، یہ آپ کا جو خاندان ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے خاندان والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ مسلمان ہوئے تھے، تو آپ کا خاندان وہ مبارک خاندان ہے۔ آپ مراد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں،
مراد آپ کے قبیلے کا نام ہے، اور آپ کا قبیلہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مومنوں کا، مسلمانوں کا قبیلہ چلتا آ رہا ہے، مراد قبیلہ ہے، اور یہ سرکار علیہ السلام کے سچے اور سچے عاشق ہیں۔ اور ایک روایت بتاتی ہے کہ حضرت اویس قرنی صحابی رسول بھی ہیں، لیکن معتبر روایات یہی بتاتی ہیں کہ وہ صحابی نہیں بلکہ وہ تابعی ہیں۔ انہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب حضرت بلال حضور کے فرمان کے مطابق ان صحابہ کی زیارت کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام کا آپ نے دیدار کیا، جس کی وجہ سے آپ کو تابعین کہا جاتا ہے۔ آپ کے لباس میں جو چیز ہوا کرتی تھی، آپ اونٹ کی کھال کا جو ہے وہ آپ کمبل اپنے جسم پر جو ہے رکھا کرتے تھے، اور آپ نیچے تہمد پہنا کرتے تھے۔ تین آپ کے لباس میں چیزیں ہوتی تھیں، ایک آپ کمبل رکھتے تھے، اور ایک آپ کی شلوار ہوا کرتی تھی، یعنی کہ تہمد آپ استعمال کرتے تھے، اور آپ ایک قمیض استعمال کرتے تھے۔ یہ تین آپ کی روایتوں کے بارے میں، لباس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں۔ تو آپ کو کلمہ رب کائنات نے سرکار علیہ السلام کا عاشق کیسے بنایا، حضور کی محبت کرنے والا کیسے بنایا؟ آئیے، ایک دن سرکار علیہ السلام کی بزم سجی ہے، حضور علیہ السلام کی محفل لگی ہے، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور اس نے جیسے سرکار پر اپنا تن من دھن قربان کیا، تو حضرت اویس فرماتے پھر مجھے شان کیسے ملی؟ آئیے مسلمانوں، رب کائنات قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رؤوف بالعباد۔ مسلمانوں، جناب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے کے سرکار علیہ السلام، میرے لجپال نبی علیہ السلام نے مکے دے اندر سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اسی طرح سرکار دا ذکر چل دیا مکے دی دھرتی چو نکلیا، اسی طرح گرد و نواح دے اندر لجپال نبی دی نبوت دا تذکرہ ہوندا گیا۔ حضرت جناب خواجہ اویس قرنی فرما دینے اسی طرح سرکار دا نام ہواواں تے فضاواں دے اندر اسی طرح ٹکراندا جدو یمن دے اندر کرن وچ پہنچیا، حضرت اویس قرنی فرماندے نے لوگو جدو سرکار دا نام میرے کلاں وچ پیا، آپ فرماندے نے جیڑا نام ایڈا برکتاں والا ہے، وہ جیڑا نام ایڈا شاناں والا ہے، وہ ذات کڈی سونی ہوئے گی۔ ادھر مسلمانوں، جناب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مازاد کاجل والے لجپال نبی علیہ السلام دی محبت دے اندر، سرکار علیہ السلام دے پیار دے اندر ساری رات جاگنا شروع کر دیتا، دین اسلام دی معرفت نصیب ہو گئی۔ حضرت اویس قرنی فرماندے نے میں ایک رات ساری سجدے دے اندر گزار دینا وا، ایک رات ساری قعدے دے اندر گزار دینا وا، ایک پورے رات قیام دے اندر گزار دینا وا۔ حضرت اویس قرنی نے کہنے لگے لوگ خواجہ صاحب بڑی عجیب گل ہے کہ ساری رات رکوع دے اندر کیویں گزار لیندے ہو، ساری رات قیام دے اندر کیویں گزار لیندے ہو، ساری رات تشہد دے اندر کیویں گزار لیندے ہو؟ جناب اویس قرنی نے فرمایا لوگوں جدوں میں سر سجدے وچ رکھنا وا، نماز عشاء تو بعد مولا دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنا وا، ایک دفعہ سبحان ربی العالی، آپ فرمانے نے سبحان ربی العالی پڑھ دیا ساری رات بیت جاندی ہے، آپ فرمانے نے میرا سجدہ مکمل نہیں ہوندا۔ مسلمانوں، جناب حضرت اویس قرنی فرما دینے جدو سرکار علیہ السلام دا عشق نصیب ہویا، آپ فرما دینے ادھرو پھرن جو ہویا سرکار دا نام جدو حضرت اویس قرنی دے کنا وچ پیا، فرما دینے سرکار دا عشق نصیب ہو گیا، پھر دن رات سرکار دی محبت دے اندر گزرنا شروع ہو گئے، پھر ادھرو ہوا مکے جناب یمن چو چلی، اسی طرح سرکار علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے
نے لجپال نبی فرما رہے نے میرے صحابہ لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ ایک میرا ایسا عاشق ہے جڑا یمن دے اندر نال نوائی گاؤں کرن دے اندر رہن والا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے نال بڑی محبت کردا ہے کریم آقا نے فرمایا میرے نال بڑا پیار کردا ہے حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سرکار دی کچہری وچ بیٹھے ہوئے نے آپ فرماندے میں بڑا حیران ہویا کہ اسی سرکار تو مال وے قربان کیتا ہے اسی سرکار تو تن من دن سب کچھ قربان کیتا پر سرکار دی بارگاہ دے اندر بڑی مشبل نال مقبول ہویا حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے او کون ہے جیڑا سرکار دی بارگاہ چایا بھی نہیں ہے سرکار دا دیدار کیتا بھی نہیں ہے نہ سرکار علیہ السلام یمن دے اندر گئے نے حضرت جناب فاروق اعظم فرماندے نے لجپال نبی علیہ السلام نے جدو جو ہے اس نوجوان دی تعریف کی تیا فرماندے میں بڑا حیران ہویا اسی سب کچھ تن من دن قربان کر کے قبول ہویا ایک کون نصیبہ والا ہے جیڑا سرکار دی بارگاہ چ آیا بھی نہیں ہے سرکار گئے بھی نہیں نے پر لبے مصطفیٰ تے او سونے دا ذکر آ گیا ہے حضرت جناب مسلمانوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے ساڈا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حضرت فاروق اعظم نے سرکار دی بارگاہ بیٹھے بیٹھے دل وچ خیال کیتا کہ اس لب چوں کدے جھوٹ نکلیا بھی نہیں ہے جس لباں جن دے لباں واسطے قرآن او محبوب لب کھولے تے قرآن فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى کہ اے سونا محبوب جدو لب کھولدا ہے تے رب دی رضا تو علاوہ لب نہیں کھولدا ان دی زبان تے زبان خدا ہے حضرت ویسے کرنی دا اے جدو سرکار دے لباں چ ذکر سنیا نا جناب حضرت فاروق اعظم نے میرے نبی نے انج حضرت فاروق اعظم وال مڑ کے ویکھیا سرکار نے فرمایا فاروق میں تیرے دل دی تختی پڑھی ہے سرکار نے فرمایا فاروق میں تیرے دل دی تختی پڑھی ہے تیرے دل چ خیال آ رہا ہے کہ وہ بڑیاں شانہ والا ہے مقدراں والا ہے سرکار نے فرمایا اے عمر یاد رکھ اس نصیب والے نال اے عمر تو تے علی تہاڈی دوواں دی ملاقات ضرور ہوئے گی سرکار نے فرمایا تیری تے علی دی ملاقات ضرور ہوئے گی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارک بھی عطا فرمایا میرے نبی نے فرمایا عمر فاروق اے میرا تحفہ جبہ لے جا اور جدوں بھی تیری ویسے کرنی نال ملاقات ہوئے مجھ محمد دا سلام پیش کر دینا نال میرا جبہ پیش کر دینا اور اے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرن دا فیض ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق کرن دا فیض ہے کہ سرکار دی مجلس وچ آئے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجے ویکھیا نہیں جدو اس ودوہا دے چہرے تے نگاہ پہ جاندی اس وقت کی عالم ہونا سی حضرت حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے وادی حمراء دے اندر جدو اسی حج دا قافلہ گیا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے کہ میرے کو عشاء دیاں سنتاں رہ گئیاں کہ سرکار دی محبت ہوئے تے جس دور جس زمانے چ بھی ہوئے رب کائنات دا محبوب کرم فرما دیتا ہے آپ فرماندے نے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے وادی حمراء دے اندر اسی جان لگے ساڑے قافلے تے میرے کولو عشاء دیاں سنتاں رہ گئیاں بس عشاء دیاں سنتاں رہ گئیاں تے سنتاں والا آپ تشریف لے آیا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں آپ فرما دینے جدو لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار نصیب ہویا میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو چہرہ ویکھیا پیر صاحب فرما دینے مکھ چند بدر شاشانیے مکھ چند بدر شاشانیے
متے چمک دلاٹ نورانی مل کے محبت نہ پڑھو ذرا مکھ چند بدل شاشانی مکھ چند بدل شاشانی متے چمک دلاٹ نورانی یارو کالی زلف تے اک مستانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکین مد بریاں ارے کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکین مد بریاں آپ مسلمانہ جنہوں میرے سرکار دے زلف نصیب ہوئیے جناب حضرت ام سلمہ فرما دیا نے لجپال نبی دی زلف میرے حصے دے اندر بھی آئی آپ فرما دیا نے میریاں سہیلیاں پوچھ دیا سن اے بی بی جان زلف پاک دا کی کر دیا ہو آپ نے فرمایا نہیں سہیلیو میں سرکار دے زلف نو ایک چاندی دی ڈبی وچ مڑا کے رکھیا ہویا ہے جدو کوئی زبانے دا بیمار آ جاندا ہے جدو کوئی زبانے دا پریشان حال آ جاندا ہے بی بی فرما دیا نے میں سرکار دے زلف نو کڈ کے پانی وچ پیو دینیاں پانی وچ پیو کے بیماراں نو پلا دینیاں رب شفاواں عطا فرما چھڑدا ہے ارے کالی زلف تے اک مستانی مل کے پڑھو ذرا کالی زلف تے اک مستانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکین مد بریاں مسلمانہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میرے حصے وچ بھی سرکار دیاں زلفاں آئیاں آپ فرمانے نے سرکار دیاں زلفاں مشک و عنبر نالوں بھی زیادہ خوشبودار نے بڑیاں سونیاں نے آپ فرمانے نے میں اپنی محبت دا اظہار کر دیا ہویاں میں سرکار دے زلف نو خوشبو لائی خوشبو لگا کے بڑی اچھی جگہ تے رکھ چھڑیا تیرے تے میرے جناب سیدنا صدیق اکبر تیرے تے میرے سردار فرما دے نے میں اپنے گھر دے اندر بلند جگہ تے سرکار دیاں زلفاں نو خوشبو لگا کے رکھ چھڑیا ہے میں کی ویکھنا وا ادھر زلف نو رکھ کے واپس آنا وا مینوں میرے گھر چوں قرآن پڑھن دی آواز آنا شروع ہو جاندی ہے مسلمانوں جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے میں بڑا حیران نوا میں کدی سجے ویکھنا وا میں کدی کھبے ویکھنا وا میرے گھر چوں کوئی قاری قرآن پیا پڑھدا ہے پر قرآن پڑھن والا مینوں نظر نہیں آندا آپ فرماندے نے میں چلدیاں سرکار دی کچہری وچ حاضر ہویا لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر التجا کرنا وا سونیا اے ودوہا دے چہرے والیا اے واللیل دیاں پیاریاں زلفاں والیا اے مازا دے کاجل والے سونے نبی سونیا میرے کروں قرآن دی پڑھن دی آواز آندی ہے پر میں نو قاری نظر نہیں آندا میرے نبی نے فرمایا صدیق دسو تہاڈی عزیزے دے اندر بھی میری زلف دا وال آیا ہے یا نہیں آیا عرض کیتی سونیا آیا ہے لجپال نبی نے فرمایا پھر صدیق دس کیتا کیو عرض کیتی سونیا میں خوشبو لگا کے بڑی اچھی جگہ تے رکھیا ہے لجپال نبی نے فرمایا صدیق سن لے پھر او وال نبوت دا سی کارو صداقت دا سی پھر رب کائنات نے ملائکہ دی ڈیوٹی لگائی ہے رب نے فرمایا جاؤ فرشتیو صدیق دے گھر چتر جاؤ کیونکہ وال نبوت دائے تے گھر صدیق دائے رب کائنات نے فرمایا جاؤ میرے نبی دے زلف تے قرآن دے تلاوت کر دے رو
ارے کالی زلف تے اکھ مستانیے پڑھیے کالی زلف تے اکھ مل کے محبت نہ کالی زلف تے اکھ مستانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھین مدبریاں کالی زلف تے اکھ مستانی اسی طرح مسلمان ہوئے تھے میرے سرکار علیہ السلام دی زلف دا ذکر ہے آؤ میں تنو سرکار دے چہرے دا ذکر سناوا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک کافر آیا عورت دوڑی دوڑی آئی 2 مہینے دا بچہ ہے سرکار علیہ السلام دے کول لے آئے کہندی اللہ دے نبی اگر تسی سچے نبی ہو اللہ رب کائنات نے تانو نبوت عطا فرمائی ہے اے میرا 2 مہینے دا بچہ ہے انہوں گلہ کراؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 بی بی تیرا عقیدہ کیے 10 بی بی تیرا خیال کیے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اے چاندی ہے کہ 2 مہینے دا بچہ گلہ نہیں کر سکدا 2 مہینے دا بچہ کیویں گلہ کرے گا میں تکذیب نبوت کرانگی شان دی توہین نبی دی شان توہین کرانگی سرکار دے گستاخی کرانگی جناب لجپال نبی نے فرمایا بی بی تیرا بچہ کتھے ہے سامنے لیا سرکار علیہ السلام دے مسلمانوں جدو بچہ سامنے آیا جدو مازاق دی اکھ دے اندر اس بچے دی اکھ لگی مسلمانوں 2 مہینے دا بچہ ہے جدو سرکار دے چہرے تے اکھ لگی ہے 2 مہینے دا بچہ پٹا پٹا گلاں کرن لگ پیا ہے او کافرہ منہ تے تھپڑ مار کے کہندی ہے وے کمینے آ جے تے میں محمد کول پوچھنا سی تو پہلے ہی گلاں کرن لگ پیا ہے آواز اتھے رہندے آواز اتھے پہلے ایسے اتھے کر دی میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او کافرہ بچے دے منہ تے تھپڑ مار کے کہندی ہے وے کمینے آ جے تے میں محمد کولو گوانا لینی سن تو پہلے ہی بول پیائے 2 مہینے دا مسلمانوں بچہ بول کے کہندا ہے اماں جان تینوں میں کی دساں وہ جدو اے خوجے سونیاں نو ویکھی دا ایندا پیارا اے نہ پیارا اے ایندا چہرہ میں ویکھیا اے مینوں تکے نالی گلہ کرنی آیا گنیا نے ارے مکھ چند بدل شاشانیے پڑھیے مکھ چند بدل شاشانیے مت چمک دلاٹ نورانیے ارے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھین مدبریاں یہ تے اونا دا ہے کہ سرکار علیہ السلام نو اجے ظاہری حیات طیبہ دے اندر جناب سیدنا خواجہ ویسے کرنی نے دیکھا نہیں اور سرکار علیہ السلام دے عشق جو ہے دیوانہ ہو گئے اور سرکار علیہ السلام دے دیدار کیتے بغیر سرکار نال پرید کر بیٹھے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا عمر تو تے میرا علی دونوں ایک وقت آئے گا سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں دوانوں خواجہ ویس دا دیدار نصیب ہوئے گا تیرے تے میرے لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں معراج دی رات جدوں عرش تے گیا اللہ تبارک و تعالی دے بیت المعمور دے نال میرے لاجپال نبی نے فرمایا میں دیکھا نال ایک سٹیج لگیا ہے ایک تخت لگیا ہے جتھے کوئی آرام کر رہا ہے بڑے سونے سونے خراٹے لے رہا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جبریل کون مقدرہ والا ہے وہ جبریل کون نصیبہ والا ہے جڑا رب کائنات دے بیت المعمور
نال ٹیک لگائے ہوئے ہے، بڑا آرام پہ کردا ہے، بڑے سونے ہے۔ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈا عاشق ویسے کرنیا جن نے ساری رات رب نو یاد کیتا ہے، ایک رات سجدے دے اندر گزاردا رہیا ہے، ایک رات قعدے دے اندر گزاردا رہیا ہے۔ سونے نے ساری زندگی سو کے نہیں ویکھیا، اج رب کائنات نے شان عطا فرمائی ہے، اپنے عرش دے قریب جگہ دیتی ہے، جن نے دنیا تے آرام نہیں سی کیتا اج رب دے عرش تے آرام پیا کردا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لجپال نبی نے فرمایا جبریل خراٹیاں دی آواز کیسی ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مسلمانوں جناب جبریل عرض کردے نے سونیا اللہ تبارک و تعالیٰ نو حضرت خواجہ ویسے کرنی دے خراٹے نے پسند آ گئے نے، رب کائنات دی بارگاہ دے اندر ویسے کرنی ایڈا مقام حاصل کر گیا ہے، رب نے انہا مرتبہ عطا فرما چھڑے آئے، رب کائنات نے اب ایسے خراٹیاں واسے رب نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا چھڑیاں نے کہ حضرت ویسے کرنی جو سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اتنی مقبولیت حاصل کی تھی کہ جب دنیا تو گئے تے رب کائنات نے اپنے عرش دے قریب جگہ عطا فرمائی، چونکہ دنیا تے سو تے نہیں ویکھیا سی، پھر رب کائنات نے اپنے عرش دے قریب سلایا اور انہاں دی خراٹیاں دی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آواز اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے فرشتیاں نو فرمایا کہ جس طرح خواجہ ویس خراٹے لے رہا ہے ملائکہ تسی بھی اسی طرح لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان جو ہے حضرت جناب مسلمانوں سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے کولو کسے نے پوچھا وے سرکار دا زمانہ پایا ہے پر سرکار دا دیدار کیوں نہیں کیتا؟ مسلمانوں جناب حضرت ویسے کرنی فرما دینے میری ماں نبی نہیں ہے، میری ماں نبی نہیں ہے، میرا کوئی اور سہارا ماں دا کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے، میں فقط دنیا تے تنہا ماں دا سہارا ماں، ایک پاسے سرکار دی محبت ہے، دوسرے پاسے ماں دی ذات ہے۔ حضرت ویسے کرنی فرما دینے میں سرکار دی صلاۃ و سلام دی محبت جو چور چور ہو رہا وا ادھر ماں دا ادب بھی یاد آندا ہے، اگر میں سرکار دا دیدار کرن جاواں پچھو میری ماں نو سنبھالے گا کون، پچھو میری ماں دا خیال کون کرے گا؟ حضرت ویسے کرنی فرما دینے ایک دن دل دے اندروں ابال اٹھیا، ماں دی بارگاہ دے اندر رو رو کے عرض کرن لگے نے اماں جان اج مینوں اجازت عطا فرماؤ، عشق غلبہ کر گیا ہے، محبت جو روج تے اماں جان اج مینوں اجازت عطا فرماؤ، میں سرکار دا دیدار کرن واسطے جانا ہے۔ مسلمانوں جناب حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ماں نے اجازت عطا فرمائی، ماں نے فرمایا جا بیٹا چلا جا، 8 پیر تینوں وقت دینیاں، 4 جاندیاں لگن گے، 4 آندیاں لگن گے، اگر سرکار نال ملاقات ہو جاوے، اگر سرکار موجود ہون تے دیدار کر لینا، میرے لجپال نبی دے انتظار دے اندر نہ بیٹھنا، بیٹا پیچھے یاد رکھی میں بھی نبی نہیں ہاں، مینوں کون کوئی کھلان والا بھی نہیں ہاں، پتر مینوں کوئی پلان والا بھی نہیں ہاں۔ حضرت ویسے کرنی فرماندے نے لوگوں تانوں کی دساں جدوں ماں نے اجازت عطا فرمائی میں دوڑدا روندیا سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچیا، میں مدینہ شریف جدوں پہنچیا آپ فرماندے نے جدوں میں مدینے پہنچیا میں جا کے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، رو کے عرض کر دینے آپ فرما دینے میں غریب الوطن میں مسافرہ بڑی دوروں آیا
مینوں جو ہے لجپال نبی دا دیدار کرن واسطے آیا وا مسلمانوں جناب حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے میں اما عائشہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا میرے لجپال نبی کتھے نے حضرت اما عائشہ نے فرمایا سونے نبی کسے جنگ واسطے جہاد واسطے گئے ہوئے نے حضرت ویسے کرنی دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے رو رو کے کہندے نے اما جان ذرا حجرہ دکھا دیو جتھے میرا لجپال نبی بیٹھا کردا اے مسلمانوں حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اما جان نے حجرے دا دروازہ کھولیا میں اندر داخل ہونا وا سرکار دی مسند دا طواف کردیا خواجہ صاحب نعرے لاندے ہوئے تڑپدے ہوئے واپس چلے جاندے نے ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار نصیب نہیں ہویا خواجہ صاحب ادھروں واپس جاندے نے ادھروں میرا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مینوں لگدا ہے اج میرا کوئی یار آیا سی میرے گھر دے اندروں کسے عاشق دی ہواواں تے خوشبوواں آ رہیاں نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر اما عائشہ نے فرمایا وے سونیا ایک اویس نام دا تہاڈا کوئی عاشق آیا سی تہاڈے حجرے دا طواف کردا چیخا ماردا دوڑ گیا اے مسلمانوں جناب حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سرکار دا دیدار نصیب نہ ہو پایا عقل کہن لگی ایتھے ٹھہر جا لجپال نبی آ جان گے دیدار کر لئی پر عشق کہن لگا یاد رکھ ماں نال وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں واپس آ جاواں گا حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے پھر مینوں ماں دی یاد آئی ماں دا حکم یاد آیا حضرت ویسے کرنی فرماندے نے میں واپس دوڑیا ماں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ماں دی بارگاہ دے اندر جدوں حاضر ہویا رو رو کے اما جان دی بارگاہ دے اندر التجاواں کر دے نے اما جان میں گیا تے یہاں پر سرکار دا دیدار نصیب نہیں ہویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا میں دیدار نہیں کر پایا اما جان نے فرمایا بیٹا گھبرانا بیٹا پریشان نہ ہو چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے میرے منہ وچ پا وہ سارا زمانہ سرکار ول ویکھدا اے او ویس تو ماں دی خدمت کر سارا زمانہ سرکار ول ویکھدا اے او لجپال نبی ماں دی خدمت دے سلے تیرے ول ویکھ لوے گا ماں نے فرمایا کہ بیٹا تو ماں دے منہ چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے پا اس ماں دی خدمت کر اس ماں نال پیار کر سارا زمانہ مصطفیٰ ول تکدا ہے مصطفیٰ تیرے ول تک لے گا آئیے مسلمانوں کشف المحجوب دے اندر حضور داتا گنج بخش علیہ رحمان آپ فرماندے نے جدو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات اپنے صحابہ کرام دے نال لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز اثر ادا فرماندے سن نماز اثر ادا کرن تو بعد سرکار ایک ٹبے تے چڑھ جاندے سن لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ بھی موجود ہوندے سن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بٹن کھولنے بٹن کھول کے لجپال نبی نے یمن ول کرنا اپنا رخ سرکار نے سینہ اپنا یمن ول کر دینا صحابہ نے عرض کرنی سونیا چاروں پاسے دنیا وس دی ہے چاروں پاسے ملک نے پر سونیا تسی یمن وال اپنا بٹن کیوں کھول دیو تسی اپنا سینہ یمن وال کیوں کر دیو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سنو رب کائنات نے جڑا علم نشرہ دا سینہ میرے واسطے کھولیا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ رب نے جڑا علم نشرہ دا سینہ میرے واسطے کھولیا ہے میں او سینہ کرن دے ٹبے تے اویس واسطے کھولنا وا ارے سونے دے در دے ذرے بدرو ہلال بن گئے یہ مقام کیویں ملیا سرکار دی محبت وچ
سرکار دے پیارے سرکار دے عشق دے اندر یارو مل کے پڑھیے سونے دے درد ذرے او بدرو ہلال بن گئے سونے دے درد ذرے او بدرو ہلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے قدمانو چم کے ہیرے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے اور جنہاں نے نظرہ جمیا رب دے حبیب دیا رب دے حبیب دیا جگ دے طبیب دیا او حضرت ویس بن گئے یارو حضرت بلال بن گئے حضرت ویس بن گئے مل کے حضرت ویسے کرنے دا نام لو حضرت ویس بن گئے حضرت ویس بن گئے حضرت بلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے جدو قدماں نو چومیا تے پھر رب نے شان کی عطا فرمائی حضرت ویسے کرنی فرما دے نے اسی دریا دا سفر کر رہے ساں اور کشتی دے اندر بیٹھے ساں دور دراز علاقیاں دے لوگ بھی اس کشتی سوار سن حضرت ویسے کرنی فرما دے نے میں بھی اتھے نماز پڑھ رہا ساں وقت ایسا آ گیا چل دیاں کہ کشتی ڈاواں ڈول ہوئی اور کشتی جور بھنور چائی پانی کشتی دے اندر آیا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی مسلمانوں آپ کشتی دے اندر نماز پڑھ رہے نے آپ جدو نماز پڑھ لینے نال والے ساتھی کہندے نے خواجہ صاحب تانوں نماز پڑھن دی پئی ہوئی ہے سی ڈوب دے پیاں کچھ دعا کرو کچھ مہربانی کرو خواجہ صاحب فرما دے میں اپنا مصلا اٹھایا مصلا اٹھا کے میں پانی تے بچھایا اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دیتی پانی تے خواجہ صاحب فرما دے میں اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دیتے لوگ کہنے لگے خواجہ صاحب پہلے تے کشتی دا سہارا سی ان کشتی بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا بیلیو جڑے اپنیاں ڈوریاں رب تے سٹ دے نے رب کائنات انہاں نوں دوواں جہاناں دے اندر عزتاں عطا فرماندا ہے کشتی والے خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے نے خواجہ صاحب کوئی ساڈے حال تے بھی رحم کرو سارے ڈوب دے پینے خواجہ صاحب نے فرمایا پھر انج کرو تو بھی میرے پیچھے بسم اللہ پڑھ دے آؤ اپنے اپنے مسلے اپنی اپنیاں چادرانوں اسی طرح پانی تے سٹو آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے سارے میرے پیچھے پیچھے تسی بھی آ جاؤ خواجہ صاحب دا حکم سنیا سارے دوڑے رب کائنات نے اس ایک نیک سالے بندے دے صدقے سارے انو پانی تے چلنا سکھا دیتا ہے سارے مسلمانوں جدو کنارے تے لگ گئے ایک تاجر جڑا شام چو آیا سی وہ کہنے لگا خواجہ صاحب میں کچھ سامان جو ہے مدینے شریف لے کے جا رہا سا میں سرکار دی بارگاہ دے اندر کچھ سامان لے کے جا رہا سا سنیا مدینہ شریف دے اندر قات سالی پئی ہوئی ہے مدینہ شریف دے لوگ بھکھے تے پیاسے نے خواجہ صاحب فرما دے نے جدوں سرکار دا نام سنیا میرا عشق وجود جو ہے زور دے اندر آ گیا خواجہ صاحب فرما دے نے جدوں مدینے دا نام سنیا خواجہ صاحب تڑک گئے نے آپ فرما دے نے بیلیا میرے نال سودا کر لے میرے نال سودا کر لے اگر میں تیرا سارا مال اگر تینوں بچا دیواں تے پھر کریں گا کی اوتھے جا کے تجارت نہیں کرنی وہ سارا مال میرے یار دے شہر وچ غریباں وچ تقسیم کر دیں گا او کہنے لگا ہاں ہاں حضور میرا اگر مال بچ جاوے میں جا کے غریباں دے اندر تقسیم کر دیاں گا خواجہ صاحب فرما دے نے میں رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ادھر ہاتھ اٹھن دی دیر سی ادھر سارا سامان سارا خشکو کے باہر آ گیا ہے سارا سامان جو ہے
وہ خشک جو ہے خشک باہر آ گیا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی ماں دی خدمت کی تھی، اور ماں دی خدمت دے صدقے رب کائنات نے دعا جہانات عزت عطا فرمائی۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیاں چک میرا ایسا عاشق ہے، حضور نے فرمایا ایسا میرا عاشق ہے کہ اگر وہ دعا واسطے ہاتھ اٹھا دے وے نا تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دے اٹھے ہتھاں دے صدقے میری ادھی امت نو بخش دے گا۔ ملائکہ کہندے نے کہ 7 لاکھ برس ہو گئے نے اس طرح دی کدی خوشبو نہیں سونگی سی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت مطابق مسلمانوں آندا کہ وہ خوشبو جدو فرشتیاں نے سونگی فرشتے بے ہوش ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جدو فرشتیاں نے خوشبو سنگی سارے فرشتے کہنے لگے چل یار استاد جبریل کو پوچھاں گے اے خوشبو کتھوں آ رہی ہے، چونکہ 7 لاکھ برس گزر چکے ہے، اینا زمانہ گزر چکا ہے پر ہو جی کدے خوشبو نہیں سنگے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی سرکار علیہ السلام دی مسلمانوں شان دیکھو۔ لجپال نبی نے فرمایا جدو ملائکہ نے جبریل نال گل کی تھی، جبریل کہنے لگے یار 7 لاکھ برس ہو گئے نے تسی بھی کوئی نہیں ہے خوشبو سنگی تے میں بھی کوئی نہیں سنگی۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا بیلیو میں بھی اپنے استاد جناب محمد عربی دی بارگاہ چ جاواں گا جنوں رب کائنات نے سارے کائنات دا استاد بنایا ہے۔ مسلمانوں حضرت جبریل امین فرماتے ہیں میں بھی لجپال نبی دی بارگاہ جاواں گا۔ ادھر جناب جبریل امین میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے، عرض کر دینے ماذا دیکھا جلوالیا میں بھی خوشبو سنگ رہا، میرے ساتھی ملائکہ بھی خوشبو سنگ دے پینے، سونیا 7 لاکھ برس دا زمانہ گزر گیا ہے اے خو جی پہلے کدے خوشبو نہیں سنگے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اگر چپ کر جاویں تے چنگی گل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل اگر چپ کر جاویں تے چنگی گل نہیں ہے۔ عرض کی تھی نہیں نماز دیکھا جلوالے لجپال محبوبہ سونیا میں واپس جاواں گا، میرے ساتھی ملائکہ میرے کو پوچھن گے ارشاد فرما دیو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل پھر سن لے ایک میرا اٹھاں والا یار جڑا کرن دے علاقے وچ رہن والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل سن لے اس میرے یار نے میری محبت دے اندر ہو کابر آئے، میرے عشق دے اندر میرے نبی نے فرمایا ہو کابر آئے، تو تیرے ملائکہ ساتھی جڑے خوشبو سنگ دے پے ہو، اے میرے عاشق ویس دا سینہ کھولے آئے، اس سینے دے وچ آہو بکا جڑی نکلی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رب دے عرش تک گئی ہے او ملائکہ جو خوشبو تسی سنگ دے پے ہو اے میرے خواجہ ویس دے سینے دی خوشبو ہے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں شان دیندا ہے جڑا مصطفیٰ تو تن من دن قربان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت کر لو کہ انشاءاللہ کل ہفتہ والے دن جو ہے اپنی مسجد دے اندر تاجدار صداقت حضرت جناب سیدہ صدیق اکبر دی شان دے اندر ایک پروگرام ہو رہا ہے جن دے اندر یہ فقیر بھی حاضر ہوئے گا اور خصوصی لیکچر دے واسطے حضرت علامہ غلام مرتضیٰ الوی صاحب بھی تشریف لے آن گے اور عقائد دے حوالے نال بڑی اچھی گفتگو فرما دے نے، آپ دا لیکچر بھی ہوئے گا تو انشاءاللہ میں بھی اتنے حاضر ہوواں گا۔ اپنی مسجد دے اندر ہی اپنا ہی پروگرام ہے، بعد از نماز کل انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد پروگرام ہوئے گا، تمام دوستوں کو دعوت دیتی جاندی تے 2-4 منٹ واسطے اس پروگرام واسطے لنگر دا بھی اسی اہتمام کرنا ہے اور علماء جو عالم دین آن گے انہوں دی خدمت بھی کرنی ہے اور بہت سے مطلب جتنے بھی معاملات نے اسی آپ ہی کرنے نے، ساری اپنی محفل ہے تے 2-3 منٹ دا وقت دیتا جاندہ ہے تے ایک بچہ تھوڑے اگے گزرے گا جنی توفیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتی ہے، اپنا اپنا حصہ اس محفل پاک واسطے دیو، مل کے محبت نال اسی نال درود بھی پڑھتے رہنے تے نال جو ہے جنہ دوستوں نے خدمت کرنی کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی وحدت کے پور یہ سلام آج جانا قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ میرے مولا ساڑھے اتھے کھڑے ہو کے تیرے محبوب دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھنا قبول فرما میرے مولا اسے محبت دے نال سے ذوق اور شوق دے نال تیرے محبوب دی سنہری جالیاں دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرما لبیک اللہم لبیک دیا صداواں سب مسلمانوں نو بلند کرن دی توفیق عطا فرما مولا مکے تے مدینے چ ملی ہوئی تعلیمات عمل کرن دی توفیق عطا فرما کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مل کے پڑھیے کرم مانگ عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگیں گے تجھ سے تو مانگیں گے کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگ عطا مانگتا دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا اور جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے مدینے کے جلوے انہیں بھی دکھا دے مدینے کے جلوے میں صدقہ غوث ورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری جو بہن بھی کواری
میں صدقہ زہرا دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین السلام